متنازع کینالز پر وفاق اور سندھ حکومت میں مباحثہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کرے تو خدشات بھی ختم ہو جائیں گے۔ سندھ حکومت نے کافی عرصے پہلے اعتراضات اٹھا دیے تھے، امید ہے وزیر اعظم صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیں گے۔ خدشات ختم ہوں گے تو لوگ پرامن ہو جائیں گے اور احتجاج ختم ہو جائے گا۔ پنجاب کا پانی چولستان میں دیا جا رہا ہے تو اس کی تفصیلات بھی بتا دیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ابھی ہم منصوبے سے متعلق کوئی اعلان کریں تو تاثر غلط جائے گا، لوگ سمجھیں گے ہم چوری کر رہے تھے، اس لیے منصوبے سے واپس ہوئے۔ شرجیل میمن سے کہا کہ بات کریں، اتفاق نہیں ہوگا تو آگے نہیں بڑھیں گے۔ وزیر اعظم کے سامنے بات رکھی ہے، ترکی سے واپسی پر پیش رفت ہوگی۔ 26 ترمیم سے ہمارا اختلاف تھا، لیکن چونکہ ہم انگیج تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو یہ چیزیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ کچھ کا اس موقع کے اوپر یہ نظر ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی صحیح ہوتی ہے اور وہ بھی صحیح ہوتی ہے۔ ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے، ہمارا اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تعلقات کو دوبارہ وہاں لے جائیں کہ جہاں ہم آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آئیڈیل نہیں ہے، مولانا کا اعتراف۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ گزشتہ کچھ برس شدید اختلافات رہے۔ پی ٹی آئی سے ایسے تعلقات چاہتے ہیں جہاں مل بیٹھ کر بات ہو۔ ڈی یو آئی نے مائنز اینڈ منرلز بل مسترد کر دیا۔ نئی نہروں کا فیصلہ تمام صوبوں سے اتفاق رائے سے ہونا چاہیے تھا۔ حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکے۔ سندھ کے لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو انہیں روک نہیں سکتے۔ ملک بھر میں فلسطین کے لیے بیداری مہم چلانے کا اعلان۔ 27 اپریل کو مینار پاکستان میں تمام مذہبی جماعتیں شریک ہوں گی۔ یہاں اگر چھوٹی موٹی اسرائیلی لابی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 26ویں ترمیم پر مولانا کا اپنا اور ہمارا اپنا موقف تھا۔ ہم نے 26ویں ترمیم کو کلی طور پر مسترد کیا تھا، دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا تھا، لیکن ہم فوری الیکشن کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں فارم 45 کی بنیاد پر نتائج جاری کیے جائیں۔ وزیر اعظم سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ ثقافتی اور اقتصادی روابط کو مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملے۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت کو سراہا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ترکی کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ پاک امارات تعلقات کی نئی عمارت بلند۔ مشترکہ بزنس کونسل کے قیام سمیت مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ آمد پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ کہا پاکستان اور یو اے ای بہت سے منصوبوں پر مشترکہ کام کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے کہا کہ پاکستان کے لوگ یو اے ای کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید استحکام کے لیے پر امید ہوں۔ وزیر اعظم کا بیرون ملک نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو سول ایوارڈ دینے کا اعلان۔ شہباز شریف کی زیر صدارت سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے ترجیحی بنیادوں پر حل اور انہیں مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی ملاقات۔ شازیہ مری، وقار مہدی اور عاجز دھامنا بھی بلاول ہاؤس میں ملے۔ جمہوری اور عوام دوست بیانیے کے فروغ کی حکمت عملی پر بریفنگ۔ سیاسی تنظیمی صورتحال اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کی کراچی میں مرحوم سینیٹر تاج حیدر کی رہائش گاہ آمد۔ بیوہ ناہید وسیع سے تعزیت۔ فاتح خان نے بھی کی، کہا کہ تاج حیدر اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ان کے خلا کو کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔
نواز شریف کی طبیعت خراب، لندن قیام میں توسیع، ذرائع کے مطابق لیگی قائد نے واپسی کا ٹکٹ بھی ری شیڈیول کرا لیا۔ لندن قیادت نواز شریف کے اعزاز میں ورکرز کنونشن کی بھی خواہاں۔ بانی تحریک انصاف سے فیملی کی ملاقات ہوگی یا نہیں؟ سابق وزیر اعظم سے اڈیالہ جیل میں آج ملاقاتوں کا دن۔ فیملی ممبران کی فہرست اڈیالہ جیل انتظامیہ کو پہنچا دی گئی۔ ترجمان بانی پی ٹی آئی کے مطابق 6 رکنی فیملی کی فہرست سلمان اکرم راجہ کی جانب سے فراہم کی گئی۔ بہن علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان شامل ہیں۔ پہلے غیر یورپی پاپائے روم چل بسے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ویٹیکن سٹی انتظامیہ نے تصدیق کر دی، پوپ فرانسس طویل بیماری کے بعد چند روز قبل صحت یاب ہوئے تھے۔ ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ پوپ فرانسس نے آخری رسومات کے عمل کو سادہ بنانے کی وصیت کی تھی۔ پوپ کو دفنانے کے لیے تابوت صنوبر، سیسے اور شاہ بلوط کی لکڑی کے بنے ہوتے تھے۔ پوپ فرانسس نے سادہ لکڑی کے تابوت کا انتخاب کیا۔ سینٹ پیٹرز بسیلکا میں چبوترے پر پوپ کی لاش رکھنے کی روایت بھی ختم کرنے کی ہدایت۔ پوپ فرانسس کو ویٹیکن سے باہر روم میں واقع سینٹ میری میجر بسیلکا میں دفنایا جائے گا۔ غزہ جنگ کے مخالف، غیر روایتی اور جدت پسند پوپ فرانسس خود کو برادر بشپ کے طور پر متعارف کروایا۔ 2013 میں لاطینی امریکہ سے پوپ منتخب ہونے والے پہلے مذہبی رہنما تھے۔ اصل نام جارج ماریو برگولیو تھا۔ 17 دسمبر 1926 کو ارجنٹینا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بیونس آئرس میں حاصل کی۔ سادگی اور سماجی انصاف پر زور دیتے، پوپ فرانسس بین المذاہب ہم آہنگی پر یقین رکھتے تھے۔ متعدد غیر ملکی دوروں میں بین المذاہب مکالمے اور امن کو فروغ دیا۔ متعدد بار غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ایسٹر پر اپنی آخری کتاب میں بھی غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کی۔ آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق ججز کا ٹرانسفر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جواب میں کہا گیا، وزارت قانون سے وزیر اعظم اور پھر صدر کو سمری بھجوائی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر پہلے ہی بطور ایڈیشنل جج اور پھر مستقل جج کے طور پر حلف اٹھا چکے۔ سابق چیف جسٹس نے ٹرانسفر کے بعد انتظامی کمیٹی تشکیل دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جواب کے ہمراہ نئی ججز سینیورٹی لسٹ، ججز ٹرانسفر نوٹیفیکیشنز اور ہائی کورٹ ججز ریپریزنٹیشن بھی جمع۔ ایمان مزاری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جبری گمشدگیوں کی کمیٹی سے مستعفی، موقف اپنایا۔ اسلام آباد بار نے 26ویں آئینی ترمیم اور ججز کی سینیورٹی پر سپریم کورٹ میں دائر درخواست واپس لے لی۔ ہائی کورٹ بار کا اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنا قابل مذمت، بزدلی اور بدقسمتی ہے۔ دوسری شادی کے باوجود ماں ہی بچے کی کسٹڈی کی حقدار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احسن رضا کاظمی کا بچوں کی حوالگی کیس میں فیصلہ، دوسری شادی کی بنیاد پر 10 سالہ بچے کو باپ کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ فیصلے میں لکھا، عام طور پر ماں کو ہی بچوں کی کسٹڈی کا حق ہے۔ اگر ماں دوسری شادی کر لے تو یہ حق ضبط کر لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی حتمی اصول نہیں کہ ماں دوسری شادی کرنے پر بچوں سے محروم ہو جائے گی۔ غیر معمولی حالات میں عدالت ماں کی دوسری شادی کے باوجود بچے کی بہتری کے لیے اسے ماں کے حوالے کر سکتی ہے۔ ایسے سخت فیصلے سے بچے کی شخصیت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کے لیے 100 ارب روپے کا پیکج، 25 ارب روپے کے ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ فلور ملز کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کے لیے لازمی ترمیم، الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ ریسیٹ پالیسی کی منظوری، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پنجاب بینک کو 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کی ہدایت۔ سبسڈی کے نام پر مذاق بند کرو، کسان اتحاد کا پنجاب حکومت کو سخت جواب۔ چیئرمین خالد حسین باٹ کہتے ہیں، پنجاب حکومت سکیم پر سکیم دے رہی ہے مگر کسان کو گندم کا مناسب ریٹ نہیں دیا جا رہا۔ کسانوں کی محنت کا صلہ سبسڈی نہیں، گندم کا پورا ریٹ دو۔ 2022 میں گندم کا ریٹ 3900 روپے فی من تھا، اب 2100 روپے ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ ڈی اے پی کھاد مارکیٹ میں 11500 کی ملی، کسان کارڈ سے 13000۔ یہ کیسا کسان دوست منصوبہ ہے؟
یوریا، ڈی اے پی، بجلی، ڈیزل، پانی سب مہنگے، صرف گندم سستی کی گئی ہے۔ حکومت کسان دوست ہے تو گندم کا ریٹ 4000 روپے فی من مقرر کرے۔ لاہور مال روڈ پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا 16 روز سے قبضہ، سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف دھرنا جاری، پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈیز بند کر دی، مظاہرین کا محکمہ صحت اور ڈی جی ہیلتھ آفس کے باہر احتجاج، کہا او پی ڈیز بند ہونے کی ذمہ دار حکومت ہے، کسی ہسپتال کو ٹھیکیدار کے حوالے نہیں کرنے دیں گے، پیرامیڈکس اور ینگ ڈاکٹرز کا ہسپتالوں کو آؤٹ سورس نہ کرنے کا مطالبہ۔ کراچی شدید گرمی سے تپنے لگا، شہر کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، ہیٹ ویو کے باعث دن کے اوقات سمندری ہوائیں بند، گرمی کی لہر 23 اپریل تک جاری رہنے کی پیشگوئی، جمعرات سے ہیٹ ویو ختم اور سمندری ہوائیں مکمل بحال ہونے کا امکان، ملک کے میدانی علاقوں میں بھی گرمی میں اضافہ، جیکب آباد 43، مٹھی بہاول نگر اور شہید بے نظیر آباد 42 ڈگری سینٹی گریڈ، قصور 41، سبی 39، لاہور 38، اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 35 ڈگری کو چھو گیا۔ معروف شیخ ذاکر حسین انتقال کر گئے، خاندانی ذرائع کے مطابق وہ امریکہ میں بھی زیر علاج رہے۔ نماز جنازہ آج بعد از نماز عصر جامع رشیدیہ ملیر سعود آباد میں ادا کی جائے گی، تدفین سعود آباد قبرستان میں ہوگی۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی محاذ آرائی، بیجنگ کا امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈیلیوری لینے سے انکار، چین کی یامن ایئر لائنز کے لیے تیار ہونے والا بوئنگ میکس 737 طیارہ چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا، چینی صدر نے ایئر لائنز کو امریکی طیارے کے آرڈر منسوخ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس 4 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچ گئے، بھارتی نیاد اہلیہ اوشا وینس اور 3 بچے بھی ہمراہ، بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر کے دورہ بھارت پر ٹیرف سمیت 2 طرفہ تجارتی معاہدوں سے متعلق گفتگو ہوگی۔ وارنر کی کیپٹن اننگز کراچی کنگز کو فتح دلا دی، پشاور زلمی کو اہم میچ میں 2 وکٹوں سے شکست، زلمی کے پہلے کھیلتے ہوئے 147 رنز، کپتان بابر اعظم 40 رنز بنا کر آؤٹ، سائم ایوب 4 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے، حسین طلعت 18، محمد حارث نے 28 رنز بنائے، عباس آفریدی اور خوشدل شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی، کراچی کنگز نے ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا، کپتان ڈیوڈ وارنر کا بلہ چل گیا، 60 رنز بنا ڈالے، خوشدل شاہ کے ناٹ آؤٹ 23 رنز، لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز میں آج جوڑ پڑے گا۔ اور چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے اور دلوں پر راج کرنے والے معین اختر معروف اداکار کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے، سٹیج اور ٹی وی ڈراموں میں خداداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا، روزی انتظار فرمائیے، بندرون سے کماڑی، آنگن ٹیڑھا، ہاف پلیٹ معروف ڈرامے ہیں، فنی خدمات پر پرائڈ آف پرفارمر سے بھی نوازا گیا۔